نیکی کبھی کرا تو بھی دکھاوے کے لیے کرا، وہ بھی جو ہے کان کی چلے گئے وہ نیکی. تو محبت تو کیا ہے لیکن بول رہا کہ محبت ہے، دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن بدلے میں دلیل کچھ بھی نہیں ہے. اب جب اللہ بندے سے دلیل پوچھے گا اور بندہ پلٹ کے اپنے اعمال نامہ دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے، خالی اپنے ہاتھ اٹھا دے گا، اللہ کہے گا اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، لہذا اس جھوٹے کو دوزخ میں ڈال دو. فرشتے کیا کریں گے؟ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے دوزخ میں ڈھکیل دیں گے. انسان کی جو اینڈ ہے، اینڈ آف دی لائف جس کو بولتے وہ یہی ہے. یہاں دنیا سے تو چلا جاتا، نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الجلیل بول کے رکھ کے چلا جاتا، لیکن مرنے کے بعد جب اس کا حشر نشر ہوتا وہ اللہ بہتر جانے، اور ہم کو ہماری حقیقت معلوم ہے کہ ہم کیا ہیں. انہیں جب ہم کو دلیل پوچھیں گا تو ہم کیا دے سکتے ہمارے کو معلوم ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اپنی زبانوں سے یہ بولے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور دل میں اس کی تصدیق کرے، کامیاب ہو جاتا کیا؟ اللہ بولا کہ خالی اللہ میرا رب ہے بولے تو کامیاب نہیں ہوتا، بول اللہ تعالیٰ. دنیا کا ہر مسلمان یہ بول رہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے لیکن انہیں کامیاب ہو گیا کیا؟ تو قرآن بول رہا کہ انہیں کامیاب نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ کو اپنا رب تو بولا ہے، کامیاب کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن آگے بول رہا کامیاب بننا ہے تو ثم استقاموا، اللہ میرا رب ہے بولنے کے بعد جب تک جسم میں جان ہے تب تک اس کے اوپر استقامت دکھانا، اس وقت تک استقامت دکھانا. ہم صاحب زندگی بھر عبداللہ، عبد الجلیل، عبد الرحمن رہتا نا نام، کبھی چینج ہوا کیا؟ سریش، سدیش ایسے نامہ ہوئے کیا؟ کبھی کبھی نہیں ہوئے. اللہ ہمارا رب ہے، زندگی بھر عبد الرحمن، عبد الرحیم نام تھا ہمارا، استقامت ہو گئی نا. اس کو استقامت نہیں بولتے تھے. استقامت سے کیا مطلب ہے؟ استقامت سے یہ مطلب ہے کہ تو جب جب تیرا دل گناہ کی طرف آمادہ ہوئے اور پورا ماحول بنا ہوا ہے، پورا میدان مقام بنا ہوا ہے، گناہ کرنے کے سارے اسباب ہے، اب ایسا قدم بڑھا دیا تو گناہ کر دیتا، لیکن اس وقت دل میں خیال آنا کہ نہیں میں اس کو رب بولا اور میرے رب کی شان خوب دیکھنے کی ہے، انہیں میں کو دیکھ رہا ہوں، میں کیسا گناہ کر سکتا ہوں، میں کیسا خطا کر سکتا ہوں. ناپ تول کر رہا، بزنس مین ہے، کاروباری آدمی ہے، تاجر آدمی ہے، ناپ تول کر رہا، جس کو سامان دے رہا ہے گراہک کو، چاہا تو ناپ تول میں کمی بیشی کر سکتا، کچھ تو بھی ڈیفرنٹ کر سکتا، مارجن بڑھا سکتا، لیکن انہیں کیا بول رہا؟ میں تو کر سکتا ہوں، اس کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن اس کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو وہاں پر اس کو یاد آنا کہ اللہ میرا رب ہے اور میرے رب کی شان گناہوں پر گرفت کرنے کی ہے. اچھائی پہ نیک بدلہ جنت دے بھی سکتی ہے تو برائی پہ دوزخ بھی دے سکتی ہے. وہ ذات کا جو ہے میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں. دل بول لیا گناہ کرنا راحت میں ہے، دل چاہ رہا کہ نماز نہیں پڑھنا، اس کے بعد کی نماز پڑھیں گے، لیکن فوری ذہن میں خیال آیا کہ نہیں 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 میں اس کو میرا رب بولا نا. انہیں دیکھ رہا اگر اس کو رب بولا تو اس کے ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا پڑتا، اس کے احکام کو پورا کرنا پڑتا، اس کے فرمودات کو پورا کرنا پڑتا، انہیں جو بولا وہ کرنا پڑتا، جس سے رک جاؤ بولا اس سے رک جانا پڑتا. لہذا میں نماز نہیں چھوڑتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں نیکی کرنا ہے، مجھے گناہ نہیں کرنا ہے. ایسا بچتا کیوں نہیں؟ یہ کون بندہ بچتا؟ تو قرآن بول رہا کہ کامیاب انہیں ہے جو زبان سے اور دل میں اللہ کی تصدیق بھی کرے، اللہ کو اپنا رب بھی کہے اور ساری زندگی اس کی بارگاہ سے جو جو ریکوائرمنٹس آ رہی ہے، جو جو حکم آ رہا ہے، وہ تمام کو نبھاتا جانا جب تک جسم میں سانس ہے. یہ نبھا لیا تو اس کے بعد اللہ بول رہا
تتنزل علیہم الملائکہ، جب اس کی لائف کی ایکسپائری ڈیٹ آ جاتی ہے، یہ فانی دنیا میں آخری سانس جب لینے لگتا ہے، جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، ہر کسی کو ڈر ہوتا۔ اگر اس کو بول دیا جائے کہ 5 منٹ میں تو مرنے والا ہے تو ڈر جاتا ہوگا، جو کرنا ہے کر لے، 5 منٹ میں خدا حافظ، تو ڈر جاتا، بولتا کہ مجھے اور مہلت دی جائے، میں اور جینا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مولا میرے پیچھے یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، میں کیسا چھوڑ کر جا سکتا ہوں دنیا کو؟ ڈر جاتا، ہیبت میں آ جاتا۔ لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا، ساری زندگی اس کی ریکوائرمنٹس کو پوری کرتا، اور جب اس کا اینڈ آف دی لائف آ جاتا تو اس کے بعد اللہ فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا اور فرشتوں کو بولتا کہ اے فرشتوں، اس کو خوشخبری سنا دو۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے پورے زمین پر اس بندے کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ تخافو، تے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے آ کے بولے تے کو ڈرنا نہیں ہے تو انہیں کیسا ڈریں گا؟ یہ ولا تحزنوا، تجھے غمزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوشخبری ہو اے روح تیرے لیے، اللہ تیرے لیے جنت کا وعدہ کیا، تیرے کو جنت دینے والا ہے یہاں سے نکلنے کے بعد۔ اللہ تیرے کو یہاں سے نکلتے ہی فوری جنت میں جگہ عطا فرما دے گا، تیرا ٹھکانہ جنت بنا دے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس بندے کے لیے ہے جو زبان سے اللہ کو اپنا ربی بولا اور ساری زندگی اس کے فرمودات پہ عمل کرتا گیا، اس کی ریکوائرمنٹس کو پوری کرتا گیا۔ ایسے بندے کے لیے جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نوازشات ہے، احسانات ہے، کمالات ہے، فضل ہے۔ ہم زندگی بھر گناہ کر کے کیا سوچ لیتے جی؟ یہ بولتے کہ انہیں رحمان ہے میاں انہیں بخش دیتا، انہیں غفار ہے میاں انہیں معاف کر دیتا، انہیں رحیم ہے، انہیں خالق ہے، مالک ہے، انہیں سب کر دیتا۔ تو اللہ کیا بولتا؟ تمہیں کو رحمان مارا ٹھیک ہے، میں بندوں پر مہربان ہوں، کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ تو میرے کو جو ہے غفار مانا، میں بخش دیتا ہوں، میری شان ہے، پھر میں قہار بھی ہوں، وہ صفت قہاریت کدھر جانا؟ میں جبار بھی ہوں، بندوں کے گناہوں پر سخت گرفت کرنے والا ہوں، وہ پھر میری وہ صفت کدھر چلے جانا؟ میں ایسا ہوں تو پھر ایسا بھی ہوں، میں مہربان ان بندوں کے لیے ہوں جو گناہ کرنے کے بعد آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا سچا پکا خدا سے وعدہ کرتے ہیں اور کبھی گناہ نہیں کرتے، اور زندگی بھر نافرمانی کیا، اور جب اس کی دنیا میں سدھار کا وقت آ جاتا تو پورے کا پورا اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ جاتا۔ ایسے بندے کے لیے میں مہربان ہوں۔ میں کب بولا کہ اس بندے کے لیے بھی مہربان ہوں جو گناہوں میں پڑا ہوا ہے، جو خطاؤں میں پڑا ہوا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، ہر وہ کام جس کا اللہ حکم دیا چھوڑنے والا ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ رک جانے کے لیے بولا سب کچھ کرنے والا ہے۔ ایسے بندے کے لیے بخشش ہے، میں کب بولا؟ ایسے بندے کے لیے معافی ہے، میں کب بولا؟ تو جب اللہ کو بندے رحمان مانتے ہیں، رحیم مانتے ہیں، خالق اور مالک مانتے ہیں، لطیف و خبیر و غفور و غفار مانتے ہیں، تو اللہ بول رہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ مجھے جبار بھی مانے، مجھے قہار بھی مانے، اور گناہوں پر سخت گرفت کرنے والا بھی مانے۔ ایک صفت کو پکڑ کے باقی صفتوں کو چھوڑ کے گناہ کرنے والا غافل ہے وہ شخص۔ انسان زندگی میں آیا تو سکسیس نہیں چاہتا جی، ہر انسان اپنی زندگی میں سکسیس چاہتا، اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا، کامیاب انسان بننا چاہتا۔ پوری زندگی کے کسی بھی مذہب کے، کسی بھی طبقے کے، کسی بھی فرقے کے انسان کو پکڑ کے بولو کیا تو کامیابی کو پسند کرتا ہے؟ کون نہیں پسند کرتے مول صاحب؟ سکسیس تو ہر انسان کے لیے جو ہے لگا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے،
ہر انسان سکسیس کے پیچھے بھاگ رہا. ہم بھی بھاگتے, آپ بھی بھاگتے, بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ جو بولا کہ میں نہیں بھاگتا, سکسیس میرے کو نہیں ہونا, سب جنے بولتے تو بے وقوف ہے. وہ میرے کو کامیابی نہیں ہونا, بلکہ کوئی ہاتھ اٹھایا تو بولتے کہ تو بے وقوف ہے, تو پاگل ہے. بلکہ پوری دنیا چاہتی کہ میرے کو سکسیس ہونا, میں کامیاب بننا. ہر دنیا کا یہ طریقہ ہے, دنیا والوں کا. اور میں بھی بول رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, سکسیس انسان کے لیے ضروری ہے, کیونکہ بھائی دنیا میں آیا کچھ بھی نہیں کرا تو کیا فائدہ پھر اس کا دنیا میں آیا. اور میں سکسیس بولا, کامیابی بولا, تو آپ لوگوں کو کامیابی ہے کیا وہ آپ کو میں نہیں بولا, کیونکہ آپ کو ہر ایک کے ذہن میں یہ بنا ہوا ہے کہ کامیابی لفظ نکلتے ہی وہ کیا سوچتا, کامیابی کیا ہے. کسی کو بھی کھڑا کر دوں گا تو بات ایک ہی بولتا, الفاظ دوسرے دوسرے رہتے. کیا بول کے؟ کامیابی وہ منصب جو انسان کے پاس اس کا بینک بیلنس رہنا, بوڑھا ہو گیا تو جو ہے بیٹھ کے کھا سکنا ہونا. کامیابی وہ کہ جائیداد ہونا. کامیابی کیا؟ کامیابی وہ کہ جو ہے انہیں دینے والا رہنا, کبھی لینے والا نہیں رہنا. یہ الفاظ بدلتے لیکن معنی کیا رہتا؟ انہیں جو ہے امیر بننا, امارت اس کے پاس آ جانا. سکسیس انسان کیا تو یہی بولتا کہ میں جو ہے میرے بچوں کا فیوچر اچھا بنانا, ان کے لیے جوڑنا, جمانا, رکھنا, یہ کامیاب ہے. ایسی کامیابی کیا ہے؟ یہ کامیابی قرآن بول رہا کہ تو اس کو کامیابی سمجھ کے بیٹھا, لیکن یہ تیری کامیابی نہیں ہے, بلکہ بول رہا قرآن کامیابی سکسیس بولتے ہی ذہن میں روپیہ, پیسہ, جائیداد, بنگلہ, گاڑی, لگژری لائف انسان کے اندر آ جاتی. لیکن قرآن بول رہا کہ کامیاب یہ ہونے کے باوجود بھی انہیں کامیاب نہیں ہے, بول رہا قرآن, انہیں کامیاب نہیں ہے بلکہ بول رہا قرآن. پھر کامیاب کون ہے؟ اب تک بچپن سے لے کے جوانی تک, جوانی سے ادھیڑ عمر تک, ادھیڑ عمر سے بڑھاپے تک, ہر موٹیویشنل اسپیکر کے ذریعے سے, ہر دنیا دار انسانوں سے یہی سنتے آئے, اپنی لائف میں یہی دیکھتے آئے کہ کامیاب انسان وہ جس کے پاس روپیہ ہو, کامیاب وہ جس کے پاس پیسہ ہو, کامیاب وہ جس کے پاس جائیداد ہو, کامیاب وہ جس کے پاس انیک مکانات ہو, کامیاب وہ جس کے پاس بینک بیلنس ہو. یہی تو سنتے آئے, اور آپ بول رہے کہ کامیاب یہ نہیں ہے. ہے کون کامیاب؟ تو قرآن کہہ رہا ہے مومن بندے کامیاب ہے, بلکہ وہ بات قد افلح المؤمنون, مومن بندے کامیاب ہو گئے. اب مل صاحب ہر کوئی تو مومن ہے نا, تو مل صاحب قرآن کیا کر رہا؟ ہر کوئی تو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا, لیکن وہ سچا مومن بننے کے لیے قرآن اس کے صفاتوں کو بیان کرتا. اگر کسی مومن بندے کے اندر اللہ کی دی ہوئی یہ ریکوائرمنٹس اگر پائی جاتی ہے, یہ صفتیں اگر وہ بندے کے اندر پائی جاتی ہیں, اب اس آیت کے بعد جو اللہ کوالٹیز بندے کو دے رہا ہے, یہ کوالٹی کا مومن ہونا, اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونا, اگر وہ کسی کے اندر ہے تو انہیں کامیاب ہے, بول رہا قرآن. کیا بولا قرآن؟ قد افلح المؤمنون, یقیناً تحقیق کے بغیر شک اور شبے کے یہی بات ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں, کہ مومن بندے کامیاب ہو گئے. بول دیا اللہ, ہونے والے ہیں, ہوں گے, ایسا نہیں بولا اللہ تعالیٰ. اللہ بول دیا کہ ہو گئے مومن بندے کامیاب. یا بول کے اگر آگے کیا آتا بیان نہیں کرتا تو ہر بندہ یہ سوچتا تھا میں بھی مومن, میں بھی کامیابی چھومل صاحب بول کے بولتا تھا. قرآن بول رہا کہ کون مومن کامیاب ہو گیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ مومن بندے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشیت پیدا کرتے ہیں. یعنی جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد دنیا کے سارے خیالات فنا کر کے اللہ کی ذات میں محو ہو جاتے ہیں. پوری ان کی نماز میں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی, جو بھی فکر ہوتی ہے وہ یار کی لو لگی ہوتی ہے. یہ بندے کامیاب ہو گئے. پہلی کوالٹی اللہ بتائے.
ہماری نمازوں میں ایسا خشوع ہے جی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ خشوع کیا؟ تو ظاہری بندے کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اس کے اعضاء حرکت نہیں کرنا، اللہ اکبر بول کے 4 بار داڑھی صاف کرتے رہتا ہے، ٹوپی صاف کرتے رہتا ہے، کیا کیا کی کرتے رہتا ہے، کیا کیا کی کرتے رہتا ہے۔ پوری نماز میں جو ہے اپنے اعضاء جہاں پر رکھنا ہے وہاں سے نہیں ہٹنا، ایکشن میں آ جانا، الرٹ ہو جانا۔ اور روحانی خشوع کیا ہے؟ اندرونی خشوع، کوئی خیال نہیں، کوئی دنیا کا تصور نہیں، کوئی فکر نہیں، ساری فکروں سے دور ہو کے یار کی فکر میں لگ جائے، وہ خشوع ہے۔ اللہ کی محبت میں ڈوب جائے سلام پھیرنے تک۔ اللہ بول رہا ہے پہلی صفت دیا اللہ تعالیٰ، یہ بندے کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری کوالٹی جو بندے کامیاب ہو گئے ان کے بارے میں، اب تک اس کو اور میرے کو یہ معلوم تھا کہ کامیاب بولے تو لگژری لائف جس کے پاس ہو وہ کامیاب، بینک بیلنس جس کے پاس ہو وہ کامیاب۔ قرآن بول رہا تیری نماز اچھا ہونا یہ تیرے لیے کامیابی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری کوالٹی بندوں میں کامیابی کی اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ تو بے جا باتوں سے پرہیز کرنا، لغو باتیں، بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ یہ جو بندے بچا لیتے، بےہودہ باتیں کرنے سے رک جاتے، انہوں کامیاب ہو گئے۔ سارے مسلمان اب غیر مذہبوں میں جا کے دیکھیں گے، اپنی لائف میں اتنا بیزی ہو گئے، وہ بات کرنے چبوتروں پہ بیٹھے ہیں کہ ان کو فرصت نہیں ہے ان کو۔ ہمارے طبقے میں ہم کو اللہ جن سے روک کے رکھا کہ کامیابی اگر چاہتا ہے تو بےہودہ بات اپنی زبان سے نہیں کرنا، جو کام کی بات ہے وہ کام کی بات کرنا، جس میں دین کی یا تو جو ہے کوئی بات ہو یا دنیا کی کوئی بات ہو ایسی بات کرنا، بےہودہ بات نہیں کرنا کوئی دوسری ایسی بات کہ جس کے اندر جو ہے کچھ بھی رکھا نہیں ہے، بے مطلب بات، ایسی بات نہیں کرنا، خاموشی اختیار کرنا، دین کی بات کرنا، دنیا کی کوئی اہمیت کی بات ہے تو ایسی کرنا، کبھی اپنی زبان سے بےہودہ باتیں نہیں کرنا، خراب باتیں نہیں کرنا، چچورے پن کے باتیں نہیں کرنا، ٹائم پاس کرنے کے لیے جو ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تو کیا کرا، میں یہ کرا، تو کھایا میں پیا، ایسے اسٹوریاں بول لیتے نہیں بیٹھنا۔ قرآن بول رہا جو ایسے اسٹوریاں سنا لیتے، سن لیتے، کر لیتے بیٹھتا، قرآن بول رہا کہ انہیں کامیاب نہیں ہوا بلکہ بولا۔ کامیابی کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، بےہودہ باتوں سے جو بچ کے رہتے انہوں کامیاب ہو جاتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اس کے بعد قرآن تیسری کوالٹی بتا رہا، یعنی جو مومن بندے کامیاب ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، جو بول رہا نا تیسری کوالٹی قرآن بول رہا کہ جو سال آنے کے بعد اپنے مال کی جو زکوٰۃ نکالتا نا، سونے چاندی کی، وہ بندے کامیاب ہیں۔ سال کو سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا، جیسا آپ لوگ رمضان کو رمضان جو ہے بیگم کے اوپر سونا یا چاندی ہے تو ان کی زکوٰۃ نکالتے، آپ اپنی زکوٰۃ نکالتے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی انہیں جو ہے زکوٰۃ نکالتے رہنا سال کو سال۔ قرآن بول رہا ہے کہ اس کو فالو کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ تیسری کوالٹی ایسی ہو گئی۔ فورتھ کوالٹی، چوتھی کوالٹی بتا رہا قرآن، یعنی مومن بندوں کی جو ہے صفات ہے کامیاب مومن بندوں کی، قرآن بول رہا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب بندے کون؟ تو قرآن بول رہا کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ بندے کامیاب ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ظہورہم فاولئک هم العادون۔ قرآن بول رہا کہ اگر شادی شدہ بندہ ہے کوئی، اپنی بیوی سے جائز طریقے سے اگر ملاقات کر رہا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جتنے لوگ غیر شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہو، جہاں جہاں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن بول رہا کہ اس سے بدتر کوئی نہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ناکام شخص کوئی نہیں۔ آج جو ہے ہمارے بچوں کو، ہماری جو ہے نئی آنے والی نسل کو، عزیزان محترم،
دین سکھانے کے لیے مولویوں کے پاس، عالموں کے پاس نہیں بھیج رہے، انہیں فون اٹھا کے جو ہے یا تو ڈاکٹر کو سن رہا ہے یا ڈاکٹرنی کو سن رہا ہے یا کوئی دنیا دار موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے اپنی لائف بنا رہا ہوں۔ ڈاکٹر کیا بول رہے ہیں آپ کو بہتر معلوم ہے کہ 8 دن میں اتنے مرتبہ اپنی حفاظت خراب کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ایسے جو ہے باتیں بول اور خطرناک باتیں بول رہے ہیں، وہ الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا، لیکن آپ اس کی سنتے کہ قرآن کی سنتے؟ آپ قرآن بول رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون۔ اگر تو کامیابی چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت کے میدان میں، جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، اللہ کا قہر غالب ہو جائے گا، اللہ کا غصہ لامحدود رہے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی اللہ کے علاوہ جو ہے بندے کی بخشش کرانے والا نہیں ہوگا، جہاں پر غضب سورج سوانیزے پر ہوگا، اللہ کا غضب جلال میں ہوگا، ایسے مومنٹ پہ، ایسے موڑ پہ اگر حضور کی غلامی میں ان کی شفاعت کا پیکر بننا چاہتا ہے تو کیا کرنا؟ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، بلکہ قرآن کو وہ میدان میں اگر تجھے کامیابی چاہیے تو پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرنا۔ جو شادی شدہ ہے صرف اپنے بیگم کے پاس جانا، کسی غیر کے پاس نہیں جانا۔ جو غیر شادی شدہ ہے ان کے لیے کیا، پھر کیسے اپنی حفاظت کرنا؟ قرآن بولا یا تو شادی کر لینا یا نہیں تو روزے رکھنا اور ایسے اپنی حفاظت کرنا، بلکہ قرآن ایسا نہیں۔ اس کے بعد فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اگر کوئی ایسا حفاظت نہیں کرتا تو انہیں حد سے بڑھ جانے والا ہے، اللہ کا دشمن ہے، بول رہا قرآن اس کو، اللہ ایسا بول رہا قرآن۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اس کے بعد قرآن بول رہا اور ایک کوالٹی کیا ہے، صفت وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئے جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ کوئی کسی کے پاس کچھ رکھا اور بولا کہ اتنے دن کے بعد آ کے لیتا ہوں، اور جب آیا تو بولا کہ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، بعد میں دیکھ لیں گے۔ قرآن بولا کہ انہیں کامیاب نہیں ہے۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور اپنے وعدوں کی جو پوری پاسداری کرتے، یعنی وعدے وفا کرتے، وعدے جو ہے نبھا کے رکھتے، وعدوں میں جو ہے وعدے نہیں توڑتے۔ قرآن بول رہا کہ جو وعدے نہ توڑے اور جو امانتوں میں خیانت نہ کرے وہ لوگ کامیاب ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، آخری صفت، یہ 6 کوالٹی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کو قرآن کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں کامیاب بننا ہے تو شروع سے جو کوالٹی بتائی گئی، آخری کوالٹی یہ ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور کامیاب وہ ہو گیا جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ شروع کی آیت میں بھی نمازوں میں خشوع ہونا بولا قرآن، اللہ تعالیٰ بولا، یعنی پورے اپنی جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے نماز پڑھنا، ایسی جستجو کے ساتھ نماز پڑھنا، اور آخری آیت یہ بول رہا کہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے بندے کامیاب ہو گئے۔ اب آپ بولو کہ نماز چھوڑنے والا اگر بول رہا کہ میں کامیاب ہوں، انہیں کامیاب ہے نہیں، انہیں جو ہے دیوانہ ہے۔ ناکام تو آپ اس کو نہیں بول سکتے۔ ارے ہولے ہم تیری بات ماننا یا قرآن کی بات ماننا؟ تو نمازیں چھوڑنے والا ہے اور قرآن بول رہا کہ نمازیں چھوڑنے والے اللہ کی بارگاہ میں ناکام ہے، کامیاب وہ ہے جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اور تو نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے اور تو بول رہا کہ پھر بھی میں کامیاب ہو گیا۔ اب تیری بات مانے کہ قرآن کی بات مانے؟ پوری دنیا یہی بولتی کہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی کتاب کو ماننا ہے۔ اور عزیزان محترم، ہم کامیابی کے پیچھے دنیا والوں کی جو ہے اتباع کر کے کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ قرآن بول رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت میں کامیابی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت میں کامیابی ہے، امانتوں میں خیانت نہ کرنا، وعدوں کو وفا کرنا، یہ کامیابی ہے۔ قرآن بول رہا کہ ٹائم ٹو ٹائم زکوٰۃ دینا، یہ کامیابی ہے۔ قرآن بول رہا ہے کہ نماز میں خشوع پیدا کرنا، یہ کامیابی ہے۔ قرآن بول رہا ہے بیہودہ باتوں سے بچنا، یہ کامیابی ہے۔ اب بندہ اس کے پیچھے بھاگیں گا نہ وہ دنیا دار کے پیچھے بھاگیں گا۔ اس
اس پر عمل کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اس کا اپوزٹ کرے گا سمپل بات ہے ناکام ہو جائے گا، سمپل بات ہے دور ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ سے۔ تو وقت ختم ہو گیا، تو میں قرآن کی کیا آیت پیش کرا تھا آپ کو؟ رمضان کا پہلی سحری سے لے کے آخری روزے تک بندے نمازوں کی پابندی کیے، بندے ذکر اذکار کی پابندی کیے، بندے جو ہے اللہ اللہ کرتے بیٹھے۔ نماز کے بعد وہ کیفیت ہے کیا بندوں میں؟ جواب ملا کہ نہیں ہے۔ تو استقامت ہے کیا؟ استقامت کس کو بولتے ہیں؟ ایک کام کرنے کے بعد ہمیشہ اس کو فالو کرنا، اس کے اوپر چلتے جانا، یہ کامیابی ہے۔ سال میں آتا ہے ایک بار مہینہ، کرتے عبادت، اس کے بعد باقی کے 11 مہینے کہاں چلے جاتے؟ پوری غفلت میں گزر جاتے۔ ایسے بندے کامیاب ہے کیا؟ قرآن بولا کہ ان کے اوپر اللہ کا فضل نہیں ہے۔ کن کے اوپر ہے؟ ان لوگوں پہ ہے جو زبان سے اللہ بھی بولنا اور اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا بھی کرنا۔ ایک آخری حدیث سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تابعین میں جن کو سید التابعین کہا جاتا تھا، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی استقامت کیسی تھی؟ روایت میں آتا ہے، امام اصفہانی روایت کرتے ہیں، ابو نعیم اصفہانی حلیۃ الاولیاء میں، کہ آتا ہے ان کے بارے میں کہ 50 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی، 50 سال تک۔ اور آپ خود روایت کرتے ہیں کہ پوری زندگی میں 50 سال تک میں نے جتنی بھی نمازیں پڑھی، ساری کی ساری نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی، یعنی امام کے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ میرا بھی اللہ اکبر نکلتا تھا پہلی صف میں کھڑی ہو کر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ان 50 سالوں میں کبھی میں نے کسی مقتدی کی گدی نہیں دیکھی، یعنی آپ جب دوسری صف میں پڑھے تو آپ کے سامنے کی صف کا مصلی کا جو سر دکھتا آپ کو، انہوں بول رہے ہیں کہ 50 سال میں کبھی کسی مقتدی کی گدی نہیں دیکھی میں نے، ان کا سر نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ صف اول سے ہٹانے میں کبھی زندگی بھر۔ 50 سال میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پورے 50 سال ادا کی، اور پورے 50 سال میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا کرتا رہا۔ ایسی استقامت تھی بزرگان دین۔ ہماری استقامت خالی سال کا 1 مہینہ، باقی کی پوری زندگی ہم غائب۔ تو قرآن بول رہا کہ انہیں کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب کون؟ ساری زندگی اس کے پیچھے لگے رہنا۔ کیا مجھ سے کاروبار نہیں کرنا کیا؟ بزنس نہیں کرنا کیا؟ جاب نہیں کرنا کیا؟ تجارت نہیں کرنا کیا؟ پیسے نہیں کمانا کیا؟ کون بولے نہیں کمانا؟ کتنے پیسے کماتے کماؤ، کروڑوں کماؤ حلال ذریعے سے، اربوں پیسے کماؤ حلال طریقے سے، جب بھی انہیں بلایا اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، بس اتنا کافی۔ جب بھی انہیں یاد کرا لبیک بول کے بارگاہ میں اللہ اکبر بول کے سرنڈر ہو جاؤ، یہ کام کرتے رہو۔ کبھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے انہیں ناراض ہو گیا، کبھی وہ کام نہیں چھوڑنا جس کا انہیں حکم دیا۔ اس کو لے کے جو کرتے دنیا میں حلال طریقے سے زندگی گزارو، کوئی بھی نہیں روکا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک